اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال جل وعلا في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ آج چونکہ 15 شوال ہے، جنگ احد اسی تاریخ میں پیش آئی، اسی مناسبت سے غزوہ احد اور سیدنا حمزہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور شہداء کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، مسلمانوں کو چاہیے کہ موجودہ حالات میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے جہاں پر ہم کو عزم، حوصلہ ملتا ہے، نئی راہیں ملتے ہیں، وہیں پر ہماری روحانیت پر بھی اثر ہوتا ہے، ہمارے دل پاک و صاف ہونے لگتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ باب ہے جس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، انسان کی زندگی کے پورے مسائل بھی ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مستقل طور پر غزوات ایک باب ہی ہے، اور بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں پوری تفصیل کے ساتھ غزوات کا ذکر فرمایا ہے۔ اسلامی غزوات میں دوسری سب سے بڑی جنگ ہے یہ جنگ احد۔ جنگ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر الکبریٰ کے بعد یہ جنگ پیش آئی، اور اس کے اسباب یہ ہوئے کہ جب مشرکین مکہ کو جنگ بدر میں شکست فاش ہوئی تو لوگ اسی وقت اعلان کر دیے تھے کہ پھر ہم دوبارہ جو ہے نا 1 سال بعد مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے نا ایک اور معرکہ کریں گے۔ یہ اسی معرکہ کا ایک حصہ ہے ان کے اعلان کا۔ سن 3 ہجری 15 شوال ہفتے کے دن یہ جنگ پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل و اکمل و مکمل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، چاہے وہ میدان جہاد ہو، میدان کارزار ہو، یا کوئی بھی دوسرا معاملہ ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں بھی آپ قدم رکھے، آپ جس طرف بھی رخ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد مشرکین مکہ
کی شرارتیں کم نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ تم لوگ مدینہ جا کر یہ نہیں سمجھنا کہ اب امن میں آ گئے۔ مختلف طریقوں سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو ستاتے تھے تاکہ اسلام امن و چین کے ساتھ پھیلنے نہ پائے، پھلنے پھولنے نہ پائے۔ اسی سبب سے غزوہ بدر پیش آیا، اس کے بعد غزوہ احد بھی پیش آیا۔ غزوہ احد یہ اگرچہ کہ مشرکین مکہ کے لیے یہ بدر کا انتقام تھا، چونکہ غزوہ بدر میں بڑے بڑے رؤساء، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل، شیبہ وغیرہ جیسے لوگ مارے گئے تھے۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کے بیٹے عکرمہ، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیے۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی کمانڈری کیے۔ تو اس طرح اور بھی حضرت خالد ابن ولید، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی جو ہے اس غزوے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخبروں کو پھیلا دیے تھے کہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع دیتے رہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اطلاع دے دی گئی کہ حالات مشرکین مکہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، کبھی بھی وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگاہ کر دیے تھے، اور صحابہ کرام مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے ہوئے راتیں گزارتے تھے۔ باری باری جو لوگ باہر سے داخل ہونے کے جو راستے ہیں مدینہ منورہ میں، ان راستوں پر پہرا لگا دیا گیا تھا، اور لوگ راتوں میں بیدار ہو کر باری باری سے جو ہے نا حفاظت کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رات میں ہتھیار کے ساتھ پہرا دیا کرتے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ نماز کے لیے بھی جب مسجد کو آتے تو ہتھیار ساتھ لے کر آتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی بھی جو ہے نا دشمن مدینے پر حملہ کر سکتا تھا۔ جب دشمن مکہ مکرمہ سے نکل گیا اور مدینے کے قریب پہنچ گیا، اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد اجلہ صاحب کرام کو جمع کیے اور مشورہ لیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں شہر میں رہ کر وہ لوگوں سے مقابلہ کیا جائے، ان کو شہر کے اندر داخل ہونے نہ دیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ان کو جو ہے نا شہر میں داخل ہونے سے روک دے۔ لیکن جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا جن کے وہ نوجوان صحابہ جن کے دل میں جذبہ شوق شہادت تھا، تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم شہر کے باہر نکل کر جو ہے مقابلہ کریں گے تاکہ جو ہے نا آمنا سامنا ہو اور لڑائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب دیکھے کہ نوجوان صحابہ کے اندر جذبہ ہے، ان کے جذبے کا لحاظ رکھنا اور اس کی قدر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور 2 زرہ یعنی نیچے اور اوپر کا زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اسی اثنا میں جو صاحب سر رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجلہ صحابہ، تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جو ہے باہر لڑنے کے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ شہر مدینہ میں رہ کر مدینے کی عورتوں کی، بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے شہر کی، اپنے گھردار کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے لڑنا چاہتے تھے۔
چونکہ مدینہ منورہ کی گزرگاہ راستہ مسائل ہے، چو طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، ایک راستہ تھا، تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کو شکست دے سکتے تھے. لیکن صحابہ کرام کو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ سمجھائے تو بات سمجھ میں آ گئی. وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیاری ہو چکی تو اب باہر نکل کر ہی مقابلہ کریں گے. تو اس طرح جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد جو ہے آپ احد کی طرف روانہ ہوئے اور رات تک پہنچ گئے. پھر جو ہے دوسرے دن ہفتے کے دن یہ معاملہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں کو ترتیب دیے. میمنہ میسرہ حضرت زبیر ابن عوام کو جو ہے نا تیار کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ و اسد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں بھی ساتھ دیے تھے اور یہاں بھی ساتھ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب رسول اللہ کہلاتے تھے، بہت چہیتے تھے. تو یہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ شہر کے باہر جا کر لڑے. جنگ بدر میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اور کئی لوگوں کو تحقیق کیا تھا. اجلہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فجر کے بعد پوری ترتیب، سامنے کون رہیں گا، سیدھے جانب کون رہیں گے، بائیں جانب کون رہیں گے، یہ پوری ترتیب ہو گئی، اور اعلان کر دیے کہ جو ہے کن کن لوگوں کے لیے بچنا چاہیے. عزیزان گرامی، یاد رکھیں اسلام کبھی اپنے سے پہل نہیں کیا ہے. یقیناً کتاب المغازی جنگ کا بیان مستقل ایک بیان ہے، لیکن آج کے جو جنگیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے 10-11 سالہ ہجرت کے بعد کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جنگیں کیے ہیں، لیکن اس میں جانی نقصان بہت ہی کم ہوا. یعنی آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو نئے کے برابر ہے. آج جو ہے ہم نہتے لوگوں پر بمیں برسا دے رہے ہیں، لوگوں کے جان کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کی اہمیت اور قدر بتلائی ہے. ناحق کسی پر ہتھیار اٹھانے، ہتھیار چلانے سے اسلام روکتا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام انسان کی کتنی قدر کرتا ہے، اس کے جان کی اہمیت کتنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تاکید فرمائے، نصیحت فرمائے تھے کہ علی تم 100 کافروں کو مارو تو یہ کوئی جو ہے نا اہم بات نہیں ہوئی، بلکہ تم سے اگر ایک کافر بھی تمہاری ہدایت پر، تمہارے سمجھانے پر مسلمان ہو گیا تو اس ایک آدمی کا مسلمان ہونا تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے. تو اسلام انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، بصورت مجبوری اپنا دفاع کرتا ہے اسلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جنگیں ہیں یہ دفاعی جنگ ہیں، خود سے پہل نہیں کیے. تو اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ جب کہ بدر میں شکست فاش ہوئی کفار مکہ کو، یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ چیلنج کر کے گئے کہ ہم آئندہ تیاری کر کر آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے خود تیار رہے، خود سے جا کر مکے پر کبھی حملہ نہیں کیا، بلکہ مکہ مکرمہ سے وہ لوگ مدینہ منورہ آئے اور احد مقام پر جو ہے نا یہ دوسری بڑی جنگ لڑی گئی. اس کے نتائج ابتدا میں تو مسلمانوں کے حق میں تھے، بعد میں پھر برابری پر معاملات ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ بھی کیا ہے وہ بھی چیز آپ کے سامنے گزار کروں گا. عزیزان گرامی،
جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اظہار ہوا، بہت سی چیزیں آپ جو فرمائے تھے وہ یہاں پر جو ہے نا پیش آئے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام جو تھوڑی دیر کے لیے عدل حکمی کیے، یا صحابہ سے جو کوتاہی ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے میں ہمارے لیے کامیابی کامرانی ہے، اور عدل حکمی میں مسلمانوں کا خسارہ ہے، امت کا گھاٹا ہے، یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکمل تیاری ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے چیزوں میں بتلا دیے تھے کہ یہ ایسا ایسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کو اپنے پشت کی طرف رکھے، میدان کی طرف رخ کیا، اور اپنی حفاظت کے لیے کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو، 50 تیر انداز صحابہ کرام کو جبل رمات پر، اس پہاڑ پر جو ہے نا متعین کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے یہ فرما دیے کہ ہم کو فتح ہوئے یا شکست ہوئے، کسی بھی صورت تم یہ پہاڑ سے ہٹنا نہیں۔ یہ تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح عظیم ہوئی۔ شروع پہلے ہی حملے میں مسلمان کامیاب ہو گئے، اور دشمن ہوش باختہ ہو گئے، ان کے ہوش اڑ گئے، اور میدان جنگ سے بھاگنے لگے، فرار اختیار کیے۔ اور جب وہ لوگ فرار ہونے لگے، صحابہ کرام مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ وہ صحابہ کرام جو 50 صحابہ تیر انداز صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر متعین کیے تھے اور ان کو بتلا دیے تھے کہ کسی طرح یہاں سے نہیں ہٹنا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگنے لگا اور مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی جانا چاہے، لیکن ان کے جو امیر لشکر تھے وہ روکتے رہے، بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہر حال میں، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہاں سے اترنے کے لیے نہیں فرمائے، اس وقت تک ہم کو مورچہ چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام وہ یہاں پر جو ہے نا یہ سمجھنے لگے، اپنے ذہن سے یہ سوچنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب دشمن جو ہے نا راہ فرار اختیار کیا، وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہا ہے، اور صحابہ کرام جو ہے مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ کر کہ جنگ تو ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے وقت فرمائے تھے، وہ اتر گئے۔ لیکن جو صحابی جن کو امیر بنایا گیا تھا، وہ صحابی اور ان کے ساتھ اور 10 صحابہ فرمائے کہ ہم تو یہاں سے جب تک کہ حضور کا حکم نہیں ہوا نہیں جائیں گے، ڈٹے رہے۔ حضرت خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے، اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے بہت ہی بے چین تھے۔ جب یہ لوگ بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا مورچہ خالی ہے، انہیں اس سے پہلے ایک مرتبہ آ کر حملہ کرنا چاہے، یہ تیر انداز صحابہ کرام نے اتنے تیر برسائے کہ کئی کفار مکہ مارے گئے اور سنبھلنے نہیں پائے، وہ پھر جو ہے نا واپس نیچے اترنا پڑا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہو چکا ہے، اور جو صحابہ تیر انداز صحابہ اوپر نگرانی کر رہے تھے، وہ لوگ مورچہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پلٹ کر وہ ایک دستہ لے کر جو ہے اس پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پہاڑ سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کی طرف آ گئے۔ یعنی یہ ایسا وقت تھا کہ پیچھے کفار مکہ آئے اور سامنے مسلمان کفار کو بھگا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جب پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے تو یہ جو 10-11 صحابہ تھے وہ خوب جم کر مقابلہ کیا، تیریں برسائے، اور یہ لوگ بھی تیریں برساتے ہوئے اوپر آنے لگے۔ چونکہ صحابہ کی تعداد بالکل مختصر تھی، کم ہو گئی تھی، تو یہ لوگ بے قابو ہو گئے، اور پیچھے سے مقابلہ بہت زیادہ تھا، تو یہ پورے 10-11 صحابہ پورے شہید ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو ہے پہاڑ چڑھ کر آئے، اور آ کر پہاڑ پر ٹھہر کر جو ہے نا کفار کو
اور للکارے اور ان کو آواز دی کہ پلٹو جو ہے نا، اب جو ہے ہم لوگ تمہاری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ لوگ پلٹ گئے اور یہ لوگ بھی پہاڑ سے نیچے اتر گئے، تو مسلمان بیچ میں ہو گئے، آگے سے اور پیچھے سے کفار مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر، اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ حضور کو کسی طرح نعوذ باللہ شہید کر دیں، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو پورا قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک شخص جو ہے تیر چلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور صحابہ کرام، کچھ صحابہ حضور کا دفاع کرتے رہے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ مسلمان آپس میں جو ہے نا مدبھیڑ ہو گئے، ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے تھے۔ صرف 9 صحابہ کرام تھے، جس میں سے 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور آنے والے تیروں کو، ان چیزوں کو جو ہے نا سنبھال رہے تھے، روک رہے تھے۔ تو یہ جو صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ کرام آتے، حضور کے دفاع میں آگے بڑھتے، وہ لوگوں سے مقابلہ کرتے اور شہید ہو جاتے۔ اس طرح پورے 7 انصار صحابہ ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے۔ ورنہ یہ حال تھا کہ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو کفار مکہ کو میدان میں ٹکنے نہیں دیے، جو علم لے کر آگے بڑھتا اس کو تہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 مہاجر صحابہ کرام تھے، وہ بھی آگے بڑھے۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں اتر گئے۔ شیطان آواز بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک کافر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتھیار پھینکا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ ان نے اعلان کر دیا کہ جو ہے میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ بات مشہور ہو گئی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئی۔ مسلمان کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کیا سوچ رہے ہو؟ بولے کہ اب ہم رہ کے کیا کریں؟ بولے تم کو کرنا یہ ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور جس چیز کے لیے ہم کو یہاں پر لے کر آئے، وہ کام کو ہم کو مکمل کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو ہم دنیا میں رہ کر، زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ لڑتے لڑتے اسلام کے لیے ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو ایک عزم، ایک حوصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دلائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام پھر اپنے ہتھیاروں کو سنبھالے اور کفار سے لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئے اور حضور کو اپنے حصار میں لے لیا حفاظت کرے۔ اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قود، آپ کی جو جنگی ٹوپی تھی، وہ اس کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں دھس گئے، اور اسی وقت میں آپ کا دندان مبارک، آپ کا دانت، اوپر کا دانت شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو کڑیاں نہیں نکل رہے تھے، ایک صحابی بہت مشکل سے نکالے۔ جب اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچ کے نکالنے لگے تو اس وقت میں وہ صحابی کے 2 دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد خون جب مسلسل نکلنے لگا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آئی اور حسیر چٹائی کو جلا کر اس کا جو کردوا تھا، جو راکھ تھی، اس کو جو ہے وہ خون کی جگہ دبا دیے تو خون رک گیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرے، صحابہ کرام دیکھ لیے، تو دیکھنے کے بعد جو ہے صحابہ کرام پھر تازہ دم ہو گئے اور مقابلہ کرنے لگے۔ مقابلہ کرتے کرتے کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھگا دیا۔ اس طرح یہ جنگ جو مسلمانوں کو پہلے کامیابی نصیب ہوئی تھی، بعد میں پھر مسلمان تقریباً 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، جلیل القدر صحابہ، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام رسول ہیں، یہ خاص طور پر جو ہے نا تذکرے کے قابل ہیں۔ انہوں نے اس جنگ میں اپنے بہادری کے
جواہر بتلائے اور کئی لوگوں کو تحقیق کیا. اخیر میں وحشی نامی ایک غلام تھا. یہ حبشی غلام ہیں اور اس کا آقا نے یہ کہا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اس کا آقا تھا اس کا بھائی جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اس کا انتقام لینا چاہتا تھا. تو وحشی جو ہے یہ نیزہ چلانے میں بہت ماہر تھا. ویسے حبشہ کے لوگ نیزہ چلانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے. تو وہ طاق میں تھا کہ کسی طرح جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو میں لے کر جو ہے نا ان پر وار کیا جائے. ایسے وقت میں جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلسل جس صف کی طرف جاتے وہ صف میں جو ہے نا پورے لوگوں کو جو ہے نا بھگا دیتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ بکریوں کے مندے میں ایک شیر گھس گیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بکریاں جو ہے نا ریوڑ ادھر ادھر پھیل جاتا. تو اس طرح حضرت حمزہ اسد اللہ کا شیر تھا. یہ جس صف کی طرف جاتے لوگ پریشان ہوتے اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے تھے. تو ایسے میں آپ کسی پر وار کر رہے تھے، اسی وقت جو ہے موقع دے کر یہ وحشی حملہ کیا اور آپ کے ناف کے نیچے وہ نیزہ چھپ گیا. تو اسے آپ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر وہ وحشی پر وار کریں، لیکن جو ہے نا وہ وار اتنا تیز تھا کہ پیچھے تک نکل گیا اور آپ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو عزیزان گرامی، وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا. یہ مسلمان ہونے کے بعد ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب کو تحقیق کیا. تو یہ ہمیشہ وحشی کو اسلام لانے کے بعد بہت غم ہوتا تھا کہ میں ایک بہت بڑی ہستی کو میں نے قتل کیا، شہید کیا. لیکن جب مسیلمہ کذاب کو قتل کیے تو کہنے لگے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے اسلام کے چاہنے والے کو، اللہ اور اس کے رسول کے حبیب کو میں مارا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کے دشمن کو، اللہ کے رسول کے اتنے بڑے دشمن کو میں نے قتل کیا، مارا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہت بڑے مناقب ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی تو شہداء احد کو جمع کیا جانے لگا. تو تقریباً 70 سے زائد شہداء تھے. پہلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس پر روایتوں میں آتا ہے کہ 7 تکبیر آپ نے کہا. یعنی حضرت حمزہ کے اعزاز میں تکبیرات اضافہ کیے. نماز جنازہ میں 4 تکبیر فرض ہیں. 4 سے کم اگر ہوں تو نماز نہیں ہوتی. 4 کے بجائے اگر کسی نے غلطی سے عمدن نہیں 5 کہہ دیا تو نماز ہو جاتی ہے. 3 تکبیرات پہ اگر کوئی سلام پھیر دیا تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ شہداء احد کی نماز جنازہ سے متعلق یا شہداء کی نماز جنازہ سے متعلق اس میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھے. تو اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ قصہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں یہ بھی شہید ہو گئے تھے احد میں، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو مدینہ منورہ لے جا کر اپنے مقام پر اپنے جو ہے نا جگہ جو ہے ان کو دفن کیا جائے. اس وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو حضرت عبداللہ کو مدینہ منورہ لے کر چلے گئے تھے. تو اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، شہداء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس سے وہ واقف نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائے. اس کے بعد جو بھی جنازہ لایا جاتا شہداء کا تو حضرت حمزہ کے بازو پہلو میں رکھے تھے، نماز پڑھتے، وہ شہید کو وہاں سے اٹھا لیتے، پھر دوسرے شہید کو لاتے وہاں پر رکھتے، نماز پڑھتے. اس طرح تو 70 سے زائد مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی.
تو یہ آپ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے۔ اس کے بعد اعلان کر دیے کہ شہداء جتنے بھی ہیں ان کو اسی مقام پر دفنایا جائے جہاں پر وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر اپنے والد کو یہ اعلان مدینہ منورہ میں سننے کے بعد اپنے والد کو لے کر آئے اور وہیں پر دفن کیا۔ دفن کرنے کے لیے بھی دو تین صحابہ کرام کو ایک ایک قبر میں دفن کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کون زیادہ قاری ہیں، قرآن زیادہ کس کو یاد ہے؟ جن کو زیادہ قرآن مجید یاد ہوتا وہ صحابی کو قبلے کی طرف رکھتے، اس کے بعد دوسرے صحابی کو رکھتے تھے۔ اس طرح دو تین صحابہ کرام کو ایک ایک قبر میں دفن کرنے لگے۔ شہداء احد کو پورا احد میدان ہی میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلح کر دیے تھے۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، بعد میں فتح مکہ میں اسلام لا لیے، تو یہ مسلح کر کے ناک کان وغیرہ نکال کر گلے کا ہار بنا کر جو ہے نا پہن کر فخر کرنے لگے اور کلیجہ وغیرہ نکال کر کچا چھپانے لگے۔ تو یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہیں، حضرت زبیر ابن عوام کی پھوپھی، تو یہ دیکھنے آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت زبیر کو فرمائیں کہ تم اپنے پھوپھی کو روک دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں اس حالت کو دیکھ کر بے قابو نہ ہو جائے اور رونے پلانے لگیں۔ تو حضرت زبیر ابن عوام جو عشر مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے جواں مردی کے شجاعت کے جو ہے کارنامے میدان احد میں جنگ احد میں بتلائے تھے، تو یہ آگے جا کر اپنے پھوپھی کو روکنے لگے۔ تو پھوپھی نے کہا کہ میں جانتی ہوں، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ میرا بھائی نہ صرف شہید ہوا بلکہ اس کا مسلح بھی کیا گیا ہے، میں جزا فضا نہیں کروں گی۔ تو اس پر ان کو اجازت ملی اور جب وہ آ کر دیکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور واپس ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا، حتیٰ کہ جب ہند مسلمان ہو گئیں تو اس کے بعد بھی کہے کہ اگر تم سامنے آئے تو میرے چچا حضرت حمزہ کی یاد آ جاتی ہے، اس وجہ سے تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ شہداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی کہ اس میں شہید کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان کے قبروں میں رزق دیتا ہے، اور دوسری آیت میں ہے وہ زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہاں تک کہا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کو جب دفنایا گیا تو بعد میں قبر کھل گئی تھی، قبر میں گڑا پڑ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد کی قبر کھل گئی ہے، تو جا کر اس کو بند کرنے کے لیے گئے تو اس قبر میں 2 صحابہ تھے، ایک ان کے والد تھے اور ایک صحابی تھے۔ تو ایک صحابی کو زخم لگ گیا تھا، وہ ہاتھ ان کے زخم پر تھا، تو صحابہ کرام جب ہاتھ ہٹائے تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ یعنی مرنے کے بعد آدمی کے جسم سے خون نہیں نکلتا لیکن خون جاری ہو گیا، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے، وہ زندہ ہونے کا ثبوت صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ کئی سال بعد اس واقعے کے تقریباً 40 سال بعد جب قبر میں جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا تو ہاتھ ہٹائے تو خون جاری ہو گیا، پھر اس ہاتھ کو اسی مقام پر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی پوچھنے لگے کہ یہ تو ان کی کیفیت بتلائے، ان کے کفن کیسے تھے؟ تو کہنے لگے کہ جس طرح ہم دفنائیں، دفن کے وقت ان کے کفن کی جو رنگت تھی، جو کیفیت تھی، 40 سال کے بعد بھی ان کے کفن کی وہی کیفیت تھی۔ بعض صحابہ کرام پر کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے پیروں پر گھاس ڈال دیا گیا تھا، 40 سال کے بعد بھی وہ گھاس اسی حالت میں تھا، ورنہ گھاس اگر مٹی میں مل جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے جسم سے جو چیز لگی، چاہے وہ کاڑی لگے یا کپڑا لگے، وہ محفوظ ہے۔ نہ صرف ان لوگوں کے جسم محفوظ ہیں بلکہ ان کے جسم سے جو چیز متصل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ سابقین الاولین میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی اسلام لائے اور ان کی اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ مدد ملی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے 20 صحابہ کی جو 2 ٹکڑیاں کیے تھے تو اس میں ایک ٹکڑی کے سپہ سالار امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے تھے اور ایک ٹکڑی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر تھے. تو ان کے اسلام لانے کے بعد کفار مکہ کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں، بلکہ یہ جب اسلام لائے تو اسلام لانے سے پہلے کچھ واقعہ ہوا تھا. ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا تھا، ایک پتھر پھینکا تھا جس کی وجہ سے حضور کا جسم زخمی ہو گیا تھا. جب یہ پتہ چلا باندی سے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جا کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان لے کر مارے، اس کا سر زخمی کر دیے. اس کے بعد کہے کہ جو ہے نا سن لے میں مسلمان ہوں. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو آپ ایک کونے میں سجدہ ریز ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. جا کر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیے. پہلی آواز، دوسری آواز میں سر نہیں اٹھائے، تیسری آواز میں سجدے سے سر اٹھائے. دیکھے کہ جو ہے نا زخم سے خون رس رہا ہے، کہے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرا بھتیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ خوش نہیں ہوئے. تو اس پر حضرت حمزہ پوچھنے لگے تم کو خوشی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اسلام ڈالے. تو اس وقت حضرت حمزہ نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے اسلام لانے پر جتنی خوشی ہوئی ابو جہل کو مارنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی. تو آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. آپ کے چچاؤں میں حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مسلمان ہوئے. اور حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد تک رہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مناقب ہیں، آپ کے بھی فضائل ہیں. اور صلاۃ التسبیح جو ہم مسلمانوں کو جو میری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حضرت صلاۃ التسبیح کے بارے میں سمجھائے تھے. تو عزیزان گرامی، آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خصوصیت کے ساتھ اور تمام شہدائے احد بلکہ جتنے شہدائے اسلام ہیں ان سب کے لیے فاتحہ دلائی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. ان کو تو اللہ تعالیٰ بلند مقامات عطا فرمایا ہی ہے، ہمارے ایصال ثواب سے نہیں بلکہ ہمارے ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر نظر عنایت فرمائے گا. ہماری جو ہے نا پریشانی دور ہوگی، ہماری مصیبتیں دفع ہوں گے، چونکہ یہ شہداء زندہ ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا مقام پائے ہوئے ہیں. جب ان کے لیے ہم کچھ تحفہ بھیجتے ہیں تو ان کی نظر عنایت ہماری طرف ہوتی ہے، اور نظر عنایت جب ہو تو ان کے نظر عنایت کی وجہ سے ہمارے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدائے بدر اور شہدائے احد کے صدقے میں ہماری ان پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ جو وبا ہے دنیا سے اس کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ جو شہداء کرام ہیں اسلام کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانوں کو دے دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، تو کم از کم ان کے نام لیوا ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ، عمل کا جذبہ اجاگر فرمائے، عمل کرنے کی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.